بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: بچھنا لگوانے کا حافظے کو کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ جواب: سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بچھنے سے حافظے اور عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: جنگ عجندین مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیے کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا بچپن کیا کرتے ہوئے گزارا؟ جواب: بکریاں چراتے ہوئے۔ سوال: حضرت عزیز علیہ السلام کے دور میں کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلا دیا تھا؟ جواب: بخت نصر نے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند کرتے تھے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سبزی میں کدو پسند تھا۔ سوال: دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ جواب: میثاق مدینہ۔ سوال: اسلام کی اولین درسگاہ کون سی تھی؟ جواب: دارالارقم اسلام کی اولین درسگاہ تھی۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے پانی کو بدھ کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: انسان کے جسم کا کون سا حصہ بڑا ہونا اچھی قسمت کی نشانی ہے؟ جواب: ماتھا۔ سوال: پہلا حج کس کی امامت میں ہوا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں۔ سوال: جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جواب: جنگ بدر میں 70 کافر قتل ہوئے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب: 82 سال کی عمر میں۔ سوال: حضرت شمعون علیہ السلام سال میں کتنے ماہ حالت جنگ میں رہتے تھے؟ جواب: 4 ماہ۔ سوال: حضرت مریم کے خالو کون سے نبی تھے؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ جواب: کنعان میں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کس بدبخت نے شہید کیا؟ جواب: وہ بدبخت حبار بن الاسود تھا۔ سوال: شیطان انسان سے کون سا گناہ کروا کر خوش ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والے عمل سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سوال: غزوہ احد کی شکست کی وجہ کیا تھی؟ جواب: مال کی محبت۔ سوال: کس صورت میں اللہ نے مال کی محبت سے منع فرمایا ہے؟ جواب: سورہ آل عمران میں۔ سوال: فتح مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اعلان کیا تھا؟ جواب: معافی کا اعلان کیا تھا۔ سوال: کس نبی کی داڑھی کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے؟ جواب: حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ سوال: گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب: اپنے پسینے میں۔ سوال: مسلمان مرد کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ جواب: 3 کپڑوں پر۔ سوال: وہ انسان ہمیشہ غم میں مبتلا رہتا ہے جس میں یہ عادت ہو؟ جواب: اپنی ضرورتیں بڑھانے والا۔ سوال: اگر کوئی خاتون کماتی ہے تو کیا شوہر پر نان و نفقہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: نہیں، شوہر پر نان و نفقہ واجب ہے، چاہے بیوی مالدار کیوں نہ ہو۔ سوال: امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب: اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی جن میں سے 600 دریا میں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں۔ سوال: بصرہ کا شہر کس دور میں آباد ہوا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ سوال: جنگ احد کس مہینے میں ہوئی؟ جواب: محرم میں۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عرصہ خلیفہ رہے؟ جواب: 2 سال 3 ماہ اور 9 دن۔ سوال: حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً کس کے 3000 سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔
سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟ جواب: سام بن نوح علیہ السلام نے۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کتنے نکاح ہو چکے تھے؟ جواب: 2 نکاح۔ سوال: سب سے پہلے حج کا اعلان کس نبی نے کیا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال: عورتوں سے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے کس نے لی؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: غزوہ بدر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں کتنے کافر قتل ہوئے؟ جواب: 36 کافر۔ سوال: کس طرح کے انسان سے اللہ منہ پھیر لیتا ہے؟ جواب: جاہل انسان سے۔ سوال: کیا صحابی کو ولی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، تمام صحابہ ولی تھے۔ سوال: مدینہ کے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟ جواب: انصار۔ سوال: نماز توڑ کر دروازہ کھولنے پر کیا کفارہ ہوتا ہے؟ جواب: بلا کسی شدید ضرورت کے نماز توڑنا جائز نہیں، اس پر توبہ اور استغفار لازم ہے، کفارہ کوئی نہیں۔ سوال: جس قوم نے باہمی مشورہ کیا وہ کیا حاصل کرتی ہے؟ جواب: کامیابی۔ سوال: ابتدائی اسلام کے دور میں کون سی 2 نمازیں فرض تھیں؟ جواب: فجر اور مغرب۔ سوال: آگ، مٹی اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے کس کافر کے جسم پر حرام کر دیا؟ جواب: فرعون کے جسم پر۔ سوال: اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننا کیسا عمل ہے؟ جواب: حرام ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی تشبیہ کس نے دی؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: جنتی عورت اپنے شوہر کے غصے میں کیا کرتی ہے؟ جواب: اپنے شوہر کا ہاتھ تھام کر کہتی ہے کہ میں تیری رضا پوری ہونے تک سکون نہیں پاؤں گی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے لوگ منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: 400 آدمی۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کا خاندانی سلسلہ کس قبیلے سے تھا؟ جواب: بنی یہودہ سے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت کیا تھی؟ جواب: ابو الحسن۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی کتنی سال بکریاں چرائی؟ جواب: 10 سال۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کی عمر بوقت نبوت کتنی تھی؟ جواب: 48 سال۔ سوال: رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا اسلامی ملک کون سا ہے؟ جواب: قازقستان۔ سوال: عجم کے معنی کیا ہیں؟ جواب: گونگے۔ سوال: غزوہ بدر میں کس صحابی نے اپنے ماموں کو قتل کیا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: مجھے 100 بار اذیت دے کر مارا جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جواب: حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال: وہ کون سا نام ہے جو لڑکیوں کے لیے مناسب نہیں؟ جواب: لائبہ۔ سوال: ہجرت کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ کون تھا؟ جواب: حضرت عبداللہ بن زبیر۔ سوال: اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ہلاک کرنا چاہے تو کون سی چیز کھینچ لیتا ہے؟ جواب: حیا۔ سوال: اے رب ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ دعا کس موقع پر کی گئی؟ جواب: سفر طائف۔ سوال: جس گھر میں کون سی کتاب ہو وہاں فتوے کی ضرورت نہیں؟ جواب: سنن ابی داؤد۔ سوال: جہنم کا کون سا چشمہ غضبناک رہتا ہے؟ جواب: چشمہ غزاق۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے کس دن سجدہ کیا؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی کس نے رکھا؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے والے جادوگروں کی تعداد کیا تھی اور وہ کس چیز پر تھے؟ جواب: 70,000 جادوگر کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ راحیل سے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 2 بیٹے حضرت یوسف اور بنیامین۔
سوال: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ کہاں گزارا؟ جواب: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں۔ سوال: کون سی برائی انسان کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد۔ سوال: مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کس براعظم میں ہے؟ جواب: ایشیا میں۔ سوال: قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ جواب: حضرت ہود علیہ السلام۔ سوال: کس طرح سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے؟ جواب: کھڑے ہو کر سرما لگانے سے نظر کمزور ہوتی ہے۔ سوال: نمازوں میں سستی کرنے والے قیامت کے دن کس کی شکل میں اٹھیں گے؟ جواب: سور کی شکل میں۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی دور میں کس کے سمجھانے پر مشرف با اسلام ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنے عرصے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں زندہ رہیں؟ جواب: تقریباً 25 سال۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے آدمی منجنیق چلانے پر مامور تھے؟ جواب: 400 آدمی۔ سوال: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا، وہ اسے ڈھونڈنے میں قافلے سے بچھڑ گئی اور پھر ان پر بہتان لگایا گیا، بتائیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس صحابی نے اونٹ پر سوار کروا کر مدینہ پہنچایا تھا؟ جواب: حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب: 2 ازواج مطہرات، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال: غزوہ خندق میں خندق کھودنے کی تجویز کس نے پیش کی؟ جواب: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے، بتائیے کتنی مرتبہ؟ جواب: 136 مرتبہ۔ سوال: کس شہر میں مسلمانوں نے جزیے کی رقم ذمیوں کو واپس کی اس لیے وہ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ جواب: حمص۔ سوال: کون سی حرام چیز پینا بالکل جائز ہے؟ جواب: غصہ۔ سوال: منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، اس پر برات قرآن پاک کی کس سورت میں نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ نور۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گھوڑے کی زین کسنا شروع کرتے تھے تو ساتھ ساتھ کس کی تلاوت کرتے تھے؟ جواب: زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سب سے پہلے کن لوگوں نے کہا تھا؟ جواب: رومیوں نے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنتا ہے؟ جواب: 300 کلو سونے سے۔ سوال: غار ثور پر کس پرندے نے گھونسلہ فوری طور پر بنا کر انڈے دے دیے تھے؟ جواب: کبوتر نے۔ سوال: قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسرے پر نازل نہیں ہوئی؟ جواب: آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کس چیز کی زیادتی انسان کو غموں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ جواب: گناہوں کی زیادتی۔ سوال: وہ کون سے مشہور صحابی ہیں جو چین میں دفن ہیں؟ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی کس بر اعظم میں واقع ہے؟ جواب: ایشیا میں۔ سوال: وہ کون ہے جو اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا؟ جواب: مرغا۔ سوال: کس مسلمان کا قرآن پاک پڑھنا حرام ہے؟ جواب: جس پر غسل فرض ہو۔ سوال: تازہ ترین اسلامی کانفرنس کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کہاں ہوئی جہاں کشمیر اور فلسطین کے بارے میں مؤثر فیصلے کیے گئے؟ جواب: سوڈان میں۔ سوال: جنگ یمامہ میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 15,000 تھی، یہ بتائیے مسیلمہ کے لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب: 40,000۔ سوال: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نسلی اعتبار سے کیا تھے؟
جواب ایرانی۔ سوال، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پہلی شہید اسلامی خاتون ہیں، کس کافر نے نیزہ مارا؟ جواب، ابو جہل نے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری نماز پڑھائی اس میں کون سی سورت کی تلاوت فرمائی؟ جواب، سورۃ المرسلات۔ سوال، عرب کے اس مشہور پہلوان کا نام بتائیں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نبوت کے ثبوت میں کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا لیکن شکست کھانے پر مسلمان نہ ہوا؟ جواب، رکانہ۔ سوال، قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب، دودھ۔ سوال، کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب، 7.5 تولے سونے پر۔ سوال، کس نبی کی دعا پر بغیر بادل کے بارش ہوئی؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام۔ سوال، مجھے 100 اذیتیں دے کر مارا اور زندہ کیا جاتا رہے، یہ مجھے منظور ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے، یہ الفاظ کس صحابی کے ہیں؟ جواب، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال، ولادت باسعادت کے بعد سب سے پہلے جس یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دی، اس کا نام کیا تھا؟ جواب، یوسف۔ سوال، انسان کی خوشی چاہے وہ کتنی بڑی ہو زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک رہتی ہے؟ جواب، خوشی کی شدت وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے اور تحقیق کے مطابق زیادہ سے زیادہ 9 دن تک رہتی ہے، کیونکہ انسانی جذبات وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سوال، کون سا ملک زہریلے سانپوں کا گھر ہے؟ جواب، آسٹریلیا کو زہریلے سانپوں کا گھر کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں دنیا کے سب سے زیادہ زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں، جن میں تائپن اور براؤن سانپ شامل ہے۔ سوال، کس دن ناخن کاٹنے سے جلد کی بیماریاں نہیں ہوتی؟ جواب، جمعے کے دن ناخن کاٹنے کو سنت اور مبارک عمل سمجھا جاتا ہے اور یہ جلدی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید ہے۔ سوال، کون سا جانور کھڑے کھڑے سو سکتا ہے؟ جواب، گھوڑا ایک ایسا جانور ہے جو کھڑے کھڑے سو سکتا ہے کیونکہ اس کی ٹانگوں میں موجود خاص ساخت اسے توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ سوال، خواب میں عبادت کرنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب، خواب میں عبادت کرنا بزرگی، خیر و برکت اور اللہ کے قرب کی علامت ہے جو روحانی ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ سوال، 3 دن لگاتار کیا پڑھنے سے ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے؟ جواب، سورۃ مزمل کو 3 دن تک روزانہ 41 بار پڑھنے سے مشکلات حل ہو سکتی ہیں اور مقصد پورا ہونے کی امید بڑھ سکتی ہے۔ سوال، انسان کو زیادہ پسینہ آنا کس بیماری کی علامت ہے؟ جواب، زیادہ پسینہ آنا جسمانی تھکن یا دل کی بیماریوں خصوصاً ہارٹ اٹیک کی پہلی علامت ہو سکتی ہے، لہٰذا اسے نظر انداز نہ کریں۔ سوال، جو عورت زیادہ سوتی ہے اس میں کون سی برائی ہوتی ہے؟ جواب، جو عورت زیادہ سوتی ہے وہ عموماً بد اخلاق یا جھگڑالو مزاج کی مالک ہو سکتی ہے جو رشتوں میں مسائل پیدا کرتی ہے۔ سوال، کون سی سبزی کینسر کا باعث بنتی ہے؟ جواب، زہریلی ادویات سے متاثر سبزیاں خاص طور پر وہ جن پر زیادہ اسپرے کیا گیا ہو، کینسر کا باعث بن سکتی ہیں۔ سوال، جہنم کے ایک درجے کا نام زمہریر ہے، اس میں کس چیز کا عذاب دیا جاتا ہے؟ جواب، زمہریر جہنم کا ایک درجہ ہے جہاں شدید سردی کا عذاب ہوگا جو انسان کو ناقابل برداشت تکلیف میں مبتلا کرے گا۔ سوال، اگر آپ کو بھی یہ خواب آیا ہے تو آپ کی بہت جلد موت ہونے والی ہے، وہ خواب کون سا ہے؟ جواب، اگر آپ نے خود کو مرتے دیکھا ہے یا کسی اور کو مرتے دیکھا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہو سکتی ہے کہ اپنی زندگی کو نیکی اور تقویٰ سے سنواریں، استغفار کریں، صدقہ دیں اور موت کی تیاری کریں، کیونکہ اصل علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔